عوام بمقابلہ فوج۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ یہ کہانی ہے اس ملک کی جس نے 70 سال پہلے تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بھارت اور چین کی سرحدوں سے متصل اس نزائیدہ غریب ملک نے آزادی کے بعد ترقی اور خود مختاری کے سفر کا آغاز کیا ہی تھا کہ آسیب کے سائے نے آنکھ گھیرا اور فوجی مارشل لاؤں کے ایک طویل دور کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر فوجی عامر کے اندر فیڈ کردہ قدرتی خودکار نظام کے تحت ہر جنرل نے اس بد نصیب ملک کے عوام کو روشن خوشحال مستقبل کے سہانے خواب دکھائے۔ اقتدار کو طول دینے کے لیے جرنیلوں نے سیاست کا سہارا لیا اور نتیجتاً یہ غریب ملک مزید غربت اور بدحالی کا شکار ہوتا گیا۔ طویل عرصے کے مارشل لاؤں نے البتہ اس ملک میں ہر طبقہ، ہر ادارے، ہر سیکٹر میں فوج کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کر دی۔ ملک کی سیاست، معیشت، خارجہ پالیسی، یہاں تک کہ بیوروکریسی بھی فوج کے تابع آ گئی۔ 1970 کی دہائی میں اس ملک نے ایک آئین کی بنیاد بھی رکھی، لیکن آئین اور جمہوریت سے خوف زدہ اور نالہ جرنیلوں نے اپنے مختلف اداروں میں ملکی آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اسے موم کی ناک بنائے رکھا اور آئین کو محض اپنے اقتدار کو طول دینے کے ٹول کے طور پر ہی استعمال کیا۔ اسی آئین کے تحت مرضی کی سیاسی جماعت تشکیل دی گئی، لیکن اس سیاسی جماعت کو محض ہائبرڈ کے طور پر ہی استعمال کیا گیا اور اصل طاقت، اقتدار اور اختیار فوج کی مٹھی میں ہی مقید رہا۔ طویل عرصے کی فوجی حکومتوں میں اس ملک پر کئی عالمی پابندیاں بھی لگیں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہیں۔ اس ملک میں البتہ سول اور ملٹری قوتوں، جمہوری اور غیر جمہوری آوازوں کے درمیان کشمکش برقرار رہی اور آخرکار ایک طویل کٹھن جدوجہد کے بعد 21ویں صدی کی پہلی دہائی کے آخر میں اس ملک میں عام انتخابات ہوئے، ملٹری ڈکٹیٹر کو شکست ہوئی، جلاوطن اپوزیشن رہنما ملک واپس لوٹے، سیاسی قیدی جیلوں سے رہا ہوئے اور ایک سویلین حکومت قائم ہوئی۔ لیکن جب ایک طویل عرصہ اقتدار بلا شرکت غیر فوج کے پاس رہا تو یکدم اس کا ٹرانسفر سویلین حکومت کے پاس جانا یا عوامی سیاسی جماعتوں کو منتقل کر دینا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور یہی اس ملک کی فوج کے ساتھ ہوا۔ چند جرنیلوں نے سیاست اور حکومت میں مداخلت بند نہ کی، یہاں تک کہ اگلے عام انتخابات بھی آن پہنچے۔ مقبول سیاسی رہنما کے مقابلے میں فوج نے ایک دوسری سیاسی جماعت کی پشت پناہی کی اور جنرل الیکشن میں اپنی فیورٹ سیاسی جماعت کو جتوانے کے لیے ہر جتن کیے، لیکن جب الیکشن ہوئے تو عوام کی بڑی تعداد نے ووٹ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کے حق میں دیے۔ مخالف سیاسی جماعت اور فوج کی فیورٹ اور سپورٹ رکھنے والی جماعت نے دھاندلی کے الزامات لگانے شروع کر دیے، دھاندلی کی تحقیقات اور نئے الیکشن کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ملک کے الیکشن کمیشن نے اس سیاسی جماعت کے دعوے مسترد کر دیے اور قرار دیا کہ ملک میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی اور انتخابات شفاف ہوئے ہیں۔ حالات بگڑنا شروع ہوئے جن کے پیچھے خود فوج کا ہی ہاتھ تھا، اور اس قدر بگڑے کہ آخرکار 1 فروری 2021 کو فوج نے ایک بار پھر اقتدار پر براہ راست قبضہ کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ ملک ہے میانمار، جو کسی زمانے میں برما کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ کہانی ہے وہاں کی سول ملٹری کشمکش کی، جو اب عوام بمقابلہ فوج کے انقلاب کی داستان میں ڈھل رہی ہے۔ پوری دنیا ششدر میانمار کے حالات کو دیکھ رہی ہے، جہاں عوام کا سمندر فوجی مارشل لا کے خلاف ملک بھر میں سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ کیا بدھ، کیا مسلمان، کیا عیسائی، ہر مذہب کے ماننے والے حالیہ تفریقوں کو بلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سڑکوں پر ڈکٹیٹرشپ کے راستے کی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ملک کا ہر طبقہ مارشل لائی فوجی جرنیلوں کے خلاف انقلاب کی آواز بن گیا ہے۔ نوجوان، بزرگ، مرد، خواتین، ہر شعبے کے لوگ، فنکار، اداکار، یہاں تک کہ ملک بھر کے شیفز کا یعنی کھانا پکانے کے ماہر بھی اپنے اپنے انداز سے ملک گیر انقلاب کا حصہ ہیں۔ بیوروکریسی جو ایک طویل عرصہ فوج کے ماتحت اور زیر اثر رہی ہے، اس کے افسران نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور تو اور معذور افراد بھی اپنا جلوس لے کر سڑکوں پر نکل آئے کہ وہ اس اپاہج نظام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ "وی وانٹ ڈیموکریسی"، ہم جمہوریت چاہتے ہیں لکھ دیا گیا ہے۔ انکار کی ایک ایسی پکار پورے ملک میں اٹھی ہے کہ کونا کونا اس للکار سے گونج رہا ہے۔ فوجی جنرل حیران پریشان، حواس باختہ ہیں کہ جس ملک پر بلا شرکت غیر بلاچوں و چراغ کئی دہائیوں تک راج کیا ہے، وہاں آخر ایسی کیا کایا پلٹ گئی کہ نہ صرف ان کے اقتدار کو بلکہ پورے نظام کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ فی الحال تو نئے فوجی عامر نے 1 سال تک کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور عوام سے پہلے خطاب میں وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی ملک میں صاف، شفاف، آزادانہ الیکشن کروائے گا، اور یہ کہ وہ عوام کا خیر خواہ ہے اور ملک میں جلد ہی حقیقی جمہوریت قائم کی جائے گی۔ لیکن عوام نئے فوجی عامر کی بات سننے کو تیار نہیں اور ملک بھر میں انقلاب کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ اس انقلاب کو اب نوجوان خون کی حیات بھی مل چکی ہے۔ 20 سالہ
طلبہ پولیس اور فوج کی طرف سے جلوس کو روکنے کے لیے چلائی جانے والی گولی سے ہلاک ہوئی۔ یہ گولی اس طالبہ کے سر پر لگی، جس کے بعد احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ میانمار کے نوجوان، اساتذہ، مزدور اور وکلاء اس انقلاب کا ہر اول دستہ ہیں، اور یہی وہ اصل عوامی طبقات ہیں جو اصل اور حقیقی انقلاب لا سکتے ہیں۔ میانمار کے حالات میں ترقی پذیر اور پسے ہوئے طبقاتی معاشروں کے لیے سوچنے اور سیکھنے کو بہت کچھ موجود ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل انقلاب، اور یوں آتی ہے اصل تبدیلی۔